حضور نے فرمایا قال من الماء، فرمایا پانی سے پیدا کیا گیا. قال من الماء کس شے سے پیدا کیا گیا ہے؟ پانی سے. قلنا الجنت ما بناؤہا. اچھا یہ بات تو بتائی، اس نے پوچھی حضرت ابو ہریرہ نے، حضور نے بتا دی، لیکن سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا. کہا حضور ایک اور بات بتائیے کہ جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ یہ مخلوقات جو دنیا کی ہیں یہ تو بنائی گئی ہیں پانی سے، لیکن جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ اب حضور نے سارا میٹیریل بیان کر دیا، کیا کیا لگی ہے شے جنت کو بنانے میں. یہ عمارت بنی ہے، اس کو سیمنٹ بھی لگا ہے، سریا بھی لگا ہے، اینٹیں بھی لگی ہیں، بجری بھی لگی ہے، ریت بھی ڈالی گئی ہے. پھر اس کے بعد تعمیر کا سلسلہ آگے چلے گا تو اس کو ٹائل بھی لگائی جائے گی، رنگ روغن سب کچھ تو بتانا پڑے گا نا، اس کو یہ لگا ہے. بنیادوں میں پتھر کوٹا گیا ہے، پھر بجری ڈالی گئی ہے، پھر ڈیمپ ڈالا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینٹیں ہیں، اینٹوں کے اندر سریا ہے، یہ سب کچھ بتانا پڑے گا. تو صرف اتنا پوچھا جائے کہ یہ مسجد کس شے سے بنائی گئی ہے تو ہمیں سب کچھ بتانا پڑے گا. صحابی پوچھتا ہے جنت کی بنا کیسے ہوئی، جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ اب سنو رسول کیا بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. قال لابنۃ من ذهب ولابنۃ من فضہ. فرمایا کچھ اینٹیں سونے کی تھی، کچھ چاندی کی تھی. کچھ اینٹیں سونے کی تھی اور کچھ اینٹیں چاندی کی تھیں. وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ. اور جو گارا تھا نا، جو مسالہ جوڑنے کے لیے تھا، وہ خالص کستوری کا تھا. خالص کستوری، ملاوٹ والی نہیں، خوشبودار کستوری کا تھا. وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ. اور جو بجری تھی وہ موتی اور ہیروں کی تھی. یہ دیکھو جنت کی بنا حضور بیان کر رہے ہیں، اس کی جو بجری ہے وہ موتیوں کی ہے اور ہیروں کی بنائی گئی ہے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ. اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران کی ہے. جو مٹی ہے، فرش ہے، وہ کس کا ہے؟ زعفران کا. یہاں تو لینے جائے نا تولوں میں تو 1500 روپے تولہ زعفران نہیں، 1500 میں ملے گا. کوئی حکیم ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ کتنے ہزار روپے تولہ ہے، اور پھر بھی وہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے کہ یہ ناخالص ہے. لیکن جنت کی ساری زمین زعفران کی، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اس کے اندر جو بجری ڈالی گئی ہے وہ ہیرے اور جواہر کی. اللہ اکبر. یہ دیکھیے جنت کی بنا حضور بیان فرما رہے ہیں. آگے فرمایا يدخلها من يدخلها ينعم ولا يباس. جو داخل ہوگا پھر وہ جنت کی نعمتیں پائے گا اور کبھی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا. وَيَخْلُدْ. اور ہمیشہ رہے گا. وَلَا يَمُوتُ. تو کبھی موت نہیں آئے گی. وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُمْ. کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. وَلَا يُفْنَى شَبَابُهُمْ. جوانی ڈھلے گی نہیں، جوانی بھی قائم رہے گی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا. یہ کس شخص کو ملے گا؟ جو حضور کی نوکری کرے گا، جو حضور کی غلامی میں جیے گا، حضور کی غلامی میں مرے گا. یہاں تو کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو نا تو وہ بہانے بتاتا پھرتا ہے کہ میں یار بڑے پیسے لگ گئے. کیا ہوا ہے؟ وہ یار 2 کنال کی کوٹھی شروع کر بیٹھا تھا، 3 کروڑ روپیہ لگ گیا. ایک بندے نے 11 کنال کی کوٹھی شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ 6 مرتبہ مجھے بتا چکا ہے کہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، بس جو ہے وہ بھی مکمل ہی نہیں ہو رہی. تو جس کے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میرے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہے، 10 کنال کی کوٹھی ہے، 1 ایکڑ کی کوٹھی ہے، 2 ایکڑ کی ہے. لیکن جنت کے محل یہ تو اینٹوں سے ہے نا، اور وہ بھی بڑا امیر بھی ہو، لیکن جو بنیادوں میں اینٹیں لگاتا ہے وہ کھنگر ہی لگاتا ہے، وہ اول اینٹ بنیادوں میں نہیں لگاتا. لیکن اللہ نے جنت میں جو محل بنایا ہے اس کی بنیادوں میں بجری نہیں، ہیرے بھرے ہیں اور موتی بھرے ہیں. اللہ اکبر. یا کہتے ہیں یار اوپر پلستر کاری دینا ہے نا تو 9 ایک کا مسالہ ڈال لو. وہ بھی کہتے ہیں 9 دابڑے ریت کے اور 1 دابڑا سیمنٹ کا. یار اوپر پلستر بھی تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط ہو جائے گی. اور سریا بیم ڈالنا ہے تو 2 سریے کافی ہیں. لیکن وہاں دیکھو کہ جو مسالہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا. اور کستوری بھی ملاوٹ والی
نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حدیث کے لفظ، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، حضور فرماتے ہیں کہ کستوری لگی ہوئی ہے اس کے مسالے میں، اس کے گارے میں کستوری لگی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی ناخالص نہیں ہے، وہ بھی خالص لگائی گئی ہے۔ خوشبودار کستوری سے وہ محل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی بنیادوں کے اندر ہیرے اور جواہر ڈالے گئے ہیں، موتی اور یاقوت ڈالے گئے ہیں، لال اور پکھراج ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، اور اس طرح جنت کے محل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو اس محل میں جائے گا نہ مرے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ گرد اڑے گی، نہ لباس پھٹے گا، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یار یہاں رہ لے جھوپڑیوں میں کوئی بات نہیں، گزر ہی جانی ہے نا، کتنی گزر گئی ہے، باقی بھی تو گزر ہی جانی ہے، جو تھوڑی سی گزر جائے گی، رہ گئی ہے گزر جائے گی۔ سودا کریں، وہ سونا سودا اللہ سے خریدیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اچھا ہم اچھے تو نہیں ہیں، اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کا مجھے شعر یاد آیا، میرے والد گرامی اس کو بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداں را بنیکاں ببخشد کری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا، اس لیے من گرچہ از پاکاں نیم با پاکاں بستاں۔ ایک شیخ کہتا ہے کہ میں اگرچہ پاک نہیں ہوں لیکن پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوں نا، میں حضرت شاہ نقش بند بخاری کی لڑی سے وابستہ تو ہوں نا، اس لیے اللہ میرے اوپر کرم فرما دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے گلدستہ جو بازار میں بکتا ہے پھولوں کا، تو اس کو جو باندھا ہوا ہوتا ہے وہ تو گھاس سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو جو قدر و قیمت ان پھولوں کی ہے وہی گھاس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے یہاں ایک اور مثال دی، فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سونگھی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میں چند دن پھول کی جڑوں میں بیٹھی رہی ہوں اور میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر تاثیر کر گیا، ہوں تو اوقات کی مٹی، ذات کی مٹی، لیکن پاکوں کی سنگت اور صحبت اور پھولوں کی خلوت اور پھولوں کی جلوت نصیب ہو گئی اور میرے من میں خوشبو بس گئی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے ساتھ نسبت انشاءاللہ مٹی کو بھی قیمتی کر دے گا اور ہماری خاک بھی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی رحمتوں کا حصار اور سایہ نصیب فرمائے۔ وَأَنْهُ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ ترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت ترمذی، احمد اور دارمی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو۔ جنت کے ہر درخت کا تنا کس کا ہے؟ سونے کا۔ واہ واہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی اور سنواری۔ پھر فرمایا وَعَنْهُ، انہی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین 100 عام، رواہ ترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال کا ہے۔ اب بتاؤ کہ آخری درجے تک جاتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ درجے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پاک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان درجوں میں رکھے گا اور انہیں رحمتوں سے نوازے گا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجنت 100 درجہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لواسعتہم۔ کہتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور اگر ساری خدائی، ساری کائنات ایک درجے میں چلی جائے تو سما جائے، لیکن اللہ نے 100 درجے بنائے ہوئے ہیں جنت میں۔ وعنہ، حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور سے روایت کرتے ہیں،
فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وفرش مرفوعہ، جو جنت میں فرمایا گیا کہ قالین بچھے ہوئے ہوں، جنت میں فرش بچھے ہوئے ہوں گے. قال ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنہ، کہا کہ وہ جو فرش بچھے ہوئے ہوں گے ان کی بلندی اتنی ہوگی کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اللہ اکبر. مسیرۃ 500 سنہ، اور لمبائی میں اتنے ہوں گے کہ 500 سال چلتے رہیں تو ایک قالین کا ٹکڑا بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وَأَنْهُ، انہی سے روایت ہے، اور یہ روایت بڑی خوبصورت. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ ضوء وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر. حضور فرمایا جنت میں پہلا گروہ جو جائے گا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا تھا. یہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوگا. والزمرۃ الثانیہ، اور جو دوسرا گروہ جائے گا، علی مثل احسن کوکب دری فی السماء، تو وہ ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان پر جو ہے وہ روشن ستارہ چمکتا ہے. لکل رجل منہم زوجتان، اور ہر شخص کی مخصوص 2 بیویاں ہوں گی. ویسے تو 70 حوریں بھی دی جائیں گی دنیا پر جو اس کی ازواج ہیں، اگر اعمال صالح ہوئے ان کے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی جنت میں جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ مخصوص 2 بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی. علی کل زوجۃ 70 حلہ، ہر زوجہ نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے. کتنے لباس پہنے ہوں گے؟ 70 لباس. یرا مخ ساقہا من ورائہا، اور ان کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ 70 لباسوں سے بھی جھلک رہا ہو. یعنی اس قدر اس کی سفیدی اور اس قدر جو ہے اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت ہوگی. اس کو بھی امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال یؤتی المؤمن فی الجنۃ قوۃ کذا وکذا من الجماع قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذلک قال یؤتی قوۃ 100. حضور نے فرمایا جنت میں مومن کو قوت دی جائے گی اتنی مردانہ قوت. قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذالک، عرض کی حضور کیا وہ طاقت رکھے گا؟ قال یؤتی قوۃ، فرمایا ہاں اس کو طاقت اس کی دی جائے گی. 100، یعنی جس طرح کہ 100 آدمیوں کی قوت ہے اس طرح ایک مومن کو جنت میں یہ قوت اور طاقت دی جائے گی. وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے، انہو کہتے ہیں حضور نے فرمایا، قالا لو انا ما یکل زوفر مما فی الجنت بدأ لتا زخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدأ صابره لطمس ضوءه ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم. رواہ ترمذی. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کے ناخن ہوں تھوڑے سے تو کچھ میل وغیرہ ناخن میں پھنس جاتی ہے، وہ جو جنتی کے ناخنوں کے نیچے چیز ہوگی وہ میل تو نہیں ہوگی، وہ تو مشکی ہوگی نا، وہاں میل تو ہوگی، تو وہ اتنی قیمتی ہے. یعنی جنتی کی باقی نعمتیں تو ہیں جو صرف ناخنوں کے نیچے جو میل آپ سمجھ لیں وہ جنت کی وہ اتنی قیمتی ہے. ما یکلو زوفر مما فی الجنہ بدا لتز خارفت لہو ما بین خوافق السماوات والارض. فرماتے اگر وہ چھنک دے نا، وہ ایسے کر دے اور وہ نکل کے گرے، آسمان اور زمین تک جتنی جگہ ہے حتیٰ کہ زمین و آسمان کی جڑیں بھی روشن ہو جائیں. اب بتائیے کہ کتنی قیمت ہے اس کی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ صَابِرُهُ، اور جنتی اگر اپنے کنگن ظاہر کر دے، یہ دنیا کے اوپر
مردوں کے لیے لباس جو ہے زیور جائز نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، آراستہ کیا جائے گا، رب ناز دیکھے گا، دنیا کے اوپر تم نے تکلیفیں اٹھائی تو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر اس جنتی کے کنگن ظاہر ہو جائیں لَطَمِسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اللہ اکبر، تو سورج کی جو روشنی ہے ختم ہو جائے۔ کس طرح؟ فما کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جس طرح سورج چڑھتا ہے نا تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اصل ستارے غائب نہیں ہوتے، ستاروں کی روشنی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ سورج اتنا غالب ہوتا ہے۔ یہ کتنی روشنی ان کی نظر آ رہی ہے، یہ ٹیوب لائٹیں یہ باہر جو جل رہی ہے، اگر سورج چڑھ جائے تو دن کو یہ لائٹیں آپ جلائیں باہر دھوپ میں تو وہ جلتا ہوا بلب کو روشنی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ زیرو کے بلب جتنا بھی چمکتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ غالب ہوتا ہے سورج۔ اسی طرح آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، لیکن جب سورج چمک جاتا ہے تو وہ ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ جس طرح سورج چمکے تو ستارے نظر نہیں آتے، تو حضور نے فرمایا اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج بھی نظر نہ آئے، اتنی روشنی پھیل جائے، اتنا اجالا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی امام ترمذی اور سنن دارمی نے روایت کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اہل الجنت جرد مرد کہلا لا یفن شبابہم ولا یبلا ثیابہم، جنتی جرد اور مرد ہوں گے، یعنی جوان ہوں گے اور داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوں گی، پورے جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی بال نہیں ہوگا سوائے سر کے بالوں کے، ابروؤں کے بال ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، چونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بدصورتی ہوتی ہے۔ باقی یہ بازوؤں کے اوپر، ٹانگوں پہ، باقی اعضائے بدنیوں کے اوپر جو بال ہیں، داڑھی کے بال، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بال کوئی نہیں ہوگا، صرف چند انبیاء علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اعزاز و تکریم کے لیے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جرد اور مرد ہوں گے، جوان ہوں گے اور ریش نہیں ہوگی، کہلا، اور آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں، لا یفنا شبابہم، اور شباب ڈھلے گا نہیں، ولا یبلا ثیابہم، اور کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اس پر ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنتن، رواه الترمذی۔ حضور فرمایا جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو بے بال ہوں گے، جوان ہوں گے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، 30 سال کی عمر ہوگی، اور ثلاثین و ثلاثین، یا 33 سال کی عمر ہوگی۔ زیادہ لوگوں کا قول یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی 33 سال عمر تھی، 33 سالہ جوان ہوں گے، لیکن 33 سال کے اندر جا کر کچھ آثار بڑھاپے کے پیدا ہونے لگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن عمر 33 سال کے لگ بھگ ہوگی، جرد اور مرد ہوں گے، بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے، کپڑے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، سرما لگا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حالت کے اندر جو ہے جو بھی جنت میں جائے گا، اگر کوئی بوڑھا بھی ہے تو جنت میں جوان ہو کے جائے گا۔ اس لیے ایک عورت آئی حضور کے پاس، بوڑھی خاتون، عرض کی حضور میرے لیے دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں۔ فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا نہیں، بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ پھر آقا مسکرائے، فرمایا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی۔ تو یہ حضور کا مزہ تھا جو حضور کبھی کبھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں اگر کسی کو گھٹنوں سے اٹھا نہیں جاتا اور کمر میں درد رہتا ہے، سر میں شدید درد ہے، پولیو کا مارا ہوا ہے، دکھوں کا مارا ہوا ہے، بڑے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پولیو، نہ کمر درد، نہ سینے کا درد، نہ کوئی مرض، نہ کوئی بیماری۔ آج تو کسی کے کپڑے بیچارے کے پھٹے پرانے، اس دن ایسا نہیں ہوگا، کپڑے بھی نئے، لباس بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، چاند بھی شرمائے، سورج بھی شرمائے،
اللہ اکبر. تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار رکھی ہے. اور بندوں کس طرف لگے ہوئے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں نے جنت تمہارے لیے سجائی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو جو میں نے وہاں تمہارے لیے بنا دی ہے. تو آؤ ذرا تم جو ہے اس جنت کے لیے. لوگ آج پیرس کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں. وہ جائیں نا آپ کبھی وہاں جو ایمبیسی میں، تو وہاں لوگوں کا شوق ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے نا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، تو اس وقت اس طرح دل لوگوں کے دھڑک رہے ہوتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا جو ہے وہ ویزا ہی نہ رہ جائے. اور پھر جب وہ کھولتے ہیں تو پھر اگر ویزا نہیں لگا ہوتا تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے گر پڑنے لگے.